اچھا، آپ نے حملوں کی بات کی، اس سے پہلے سپریم کورٹ پر نون لیگ نے حملہ کیا تھا، تو وہ حملہ جائز تھا؟ وہ حملہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اب آجائیں، میں ہائی کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ میں مسلم لیگ کے کارکنوں کے وجہ سے 2 گملے ٹوٹے، حالانکہ حقائق یہ ہیں کہ کسی جج پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا، مگر اس کے باوجود ایف آئی آر ہوئی، سزائیں دی گئیں ہمارے لوگوں کو. کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کے لوگوں نے سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، جوڈیشل کمپلیکس، سپریم کورٹ کی دیواریں پھلان کے، اور کیا سپریم کورٹ کے چھتوں پہ چڑھ کے، ہائی کورٹ کی چھتوں پہ چڑھ کے قبضہ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی سے رجسٹر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں منگوا کے دستخط نہیں ہوتے رہے؟ کیا اس پہ آج تک ایف آئی آر ہوئی؟ کیا یہ حملہ نہیں تھا؟ اس کو آپ حملہ کہتے ہو اور اس کو حملہ نہیں کہتے؟ اچھا بتائیے گا، کبھی نون لیگ غدار ہے، کبھی پیپلز پارٹی غدار ہے، کبھی پی ٹی آئی غدار ہے، اصل غدار کون ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی کسی کو غدار بلا وجہ نہیں کہنا چاہیے، یہ آج سبق حاصل ہو رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کسی کو غدار کہنے کا، تو ہم نے تو آج تک نہیں کہا، مگر ہمیں کبھی مودی کا یار اور کبھی انڈیا کو اتنا پیسہ بھیج دیا انڈیا اکاؤنٹ میں، نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے کیا کچھ ہمارے متعلق کہا جاتا تھا بغیر ثبوت کے. مگر آج اگر کسی کو آپ کا اشارہ کسی جیل والے بندے کے حوالے سے ہے، تو مجھے یہ بتا دے کوئی کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں، طاقتور لوگ جو پاکستان مخالف ہیں، ان کی اشیر بات آج بھی حاصل ہے. اور اگر اس دباؤ میں پاکستان کے اداروں نے اس دباؤ کو قبول کر کے اس کو ریلیف دیا، جسٹس کا قتل دوبارہ سے کیا، تو پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ پھر ہو سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نون لیگ سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکی ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ کیا سیاست میں اس طرح ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے جو خبر مالکہ کا انٹرویو ہے، اس کا سیاست سے تو ویسے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب کیا اس کے گناہ دھل گئے کوئی پریس کانفرنس کرنے کے بعد، میں اس چیز کا مخالف ہوں. مگر جو آپ خبر مانیکا کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اس نے پریس کانفرنس جس وجہ سے بھی کی، جیسے بھی کی، مگر کیا اس میں ایک بھی بات غلط تھی؟ کیا حقائق نہیں تھے؟ مگر یہ باتیں خبر مانیکا کو بہت پہلے کہنی. دیکھیں جی، انصاف تو پہلے بھی ملنا چاہیے تھا، تو ہم انصاف کی ہی توقع کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایک بے گناہ جس کو 7 سال رکھا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ضرورت نہیں، ریاست کی. مگر 9-10 مئی کو میاں والی ایئر بیس کا پورے پاکستان نے، دنیا نے نام سنا کہ میاں والی ایئر بیس بھی ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ 75 سالوں میں کسی شخص نے، کسی سیاسی کارکن نے، کسی پاکستانی نے اپنی تنصیبات پر حملہ کرنے کی کبھی مائنڈ میں بھی لے کر آیا کوئی؟ مگر بدقسمتی دیکھیں، جو خود کو سیاسی کارکن کہتے تھے یا ایک منصوبہ بندی جو کر رہے تھے، انہوں نے 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور پھر آج دیکھیں کہ میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ اگر میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والوں کو آپ کٹہرے میں نہیں لے کر آئیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، جسٹس نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ میاں والی ایئر بیس پہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ آج سے 15 دن پہلے میاں والی ایئر بیس پر کس طرح حملہ. اب دیکھیں دونوں حملوں کو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی حملہ تھا اور یہ دہشت گردوں کا حملہ تھا؟ بات صرف اتنی ہے. اس سے پہلے اپنے سیل میں کہتا ہے کہ دیوار گرا دو، اسے جگہ چاہیے، کبھی اسے ورزش کے لیے سائیکل چاہیے، تو انوکھا لاڈلا عجیب فرمائشیں نہیں کر رہا. دیکھیں، انوکھا لاڈلا تو آج بھی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی وہ کہتا ہے بکری کا دودھ چاہیے صبح کو، رات کو اونٹنی کا دودھ چاہیے، تو ملتا ہے اس کو. اور پھر یہ دیکھیں، کبھی کسی قیدی نے آج تک یہ
फरमाइश की हो, डिमांड की हो, वो ये तो कहता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कभी किसी ने ये कहा कि वर्जिश के लिए मुझे अब साइकिल चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल जमातों को तोड़ने के लिए जब हम ये बात कहते थे, और अदालतों में बैठे जो जस्टिस करने वाले हैं उन्होंने भी उस वक्त ये बातें कही जब पीटीआई की हुकूमत थी। मगर जब हम ये बात कहते थे कि ये एक ऐसा कानून, अंधा कानून, काला कानून है जिससे आप एहतसाब नहीं करते बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की आज़ादी कंट्रोल करने के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमें 16 माह की एक कौमी हुकूमत में आने का मौका मिला तो हमने उसको ख़त्म किया, ये सोच के बग़ैर या इस अप्रोच के बग़ैर कि इसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि इसका नुकसान होगा, क्योंकि आज किसी दूसरे की बारी है। मगर हमने बारी का इंतज़ार नहीं देखा या किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं सोचा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या दीगर एहतसाब के अदारे मौजूद नहीं हैं? क्या एक नैब का ही अदारा है जिसको आप इतना बाइख्तियार कर दें कि बाकी अदारे जो हैं वो छोटे लगने शुरू कर दें या वो काम करना छोड़ दें? तो बाकी दीगर अदारों को भी एहतसाब का लिए जो बने हैं उनको काम करने दिया जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ को एक मखसूस सोच के जो लोग हैं, एक मखसूस जमात के अंदर लोग जो हैं, या अदारों में बैठे या कालम नवीस या तज्जिया नगार कुछ एंकर साहबान अपने फ़न से ऐसा ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस कानून को पहले फ़ायदा लिया जा रहा था, आज भी फ़ायदा लिया जा रहा है। ना उस वक्त जीने देते थे, ना आज जीने देते हैं। थैंक यू। आज